کے لیے مقرر ہے، تو میں بڑی عزت اور احترام سے پاسٹر نتھانیل کو ویلکم کرتا ہوں، جنہوں نے آج کا کلام ہم سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ جی پاسٹر جی ویلکم، اپنا مائک انمیوٹ کریں اور جو بھی خدا ان کی طرف سے آپ کو کلام دیا گیا وہ ہم سب کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، تو اس کے لیے اپنا مائک انمیوٹ کریں۔ جی پاسٹر جی ویلکم۔ بسم ربنا سیدنا رب العالمین، رب ذوالجلال، رب العزت، فخر کبریا جناب یسوع کے پاک پوتر نام میں آپ سب کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ خدا ہم کا شکر کرتے ہیں کہ ہم روئے زمین پر زندہ ہیں، اور اس نے ہمیں نام بنام چنا اور اس لائق بنایا کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں، اس کی مہما گائیں، اس کے کلام کی باتوں کو سنیں، قبول کریں اور برکت پائیں۔ کی گئی ساری پرستش کے لیے پرستاروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دل سے خدا ان کے نام کو بڑھوتی دی۔ شکر گزار آئیے یاز کا جو آج نظامت کو سنبھالے ہوئے ہیں، لیاقت کا کہ انہوں نے اپنے گلے کی خرابی کے باوجود کلام کے لیے اور ہم سب کے لیے دعا کی، میرے لیے دعا کی کہ ہم آج خدا ان کے کلام سے سیکھیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ سب کے ساتھ آج ایک ایسے سبق کی طرف جانا چاہتا ہوں جو کئی کلیسیاز اس کلام کو نہیں مانتی، اور میں نے سوچا چلو ہم بھی اس کلام سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جو عنوان ہے کہ کیا ہمیں ان لوگوں کے لیے جو یہ جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں دعا کرنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ بہت ساری کلیسیاں اپنے ان عزیزوں کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں جو یہ جہان فانی سے کوچ کر گئی ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری تضاد کی باتیں ہیں۔ اگر میں دیکھوں تو جو رومن کیتھولک ہے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنا چاہیے، جو آرتھوڈکس ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور کئی جو ہیں وہ نہیں مانتے کہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو ہمارے کیا خیالات ہیں، ہماری کیا سوچ ہے کہ آیا ان کے لیے دعائیں خیر کرنی چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ ہم صرف اور صرف اس لازر کی بات کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں، جہاں پہ وہ لازر جو ابراہم کی گود میں ہے اور یہ درخواست کرتا ہے کہ اسے کچھ نصیب ہو، لیکن اس کو یہی ہوتا ہے کہ جو مالک کی میز سے ٹکڑے گرتے ہیں وہ کھا لے۔ لیکن وہ امیر آدمی اور لازر کو ہم آج تک لیے ہوئے ہیں کہ جب وہ اس جہان فانی سے کوچ کرتے ہیں تو لازر جو ہوتا ہے وہ ابراہم کی گود میں ہے، اور امیر جو ہوتا ہے، جو عام لفظوں میں کہیں تو وہ جہنم کی آگ میں جھونکا جاتا ہے۔ لیکن جو
کتاب مقدس جو الفاظوں کی باریکی ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں یا کیتھولک بائبل کو ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ مرقوم ہے کہ ہمیں انہیں اپنی دعاؤں میں یاد کرنا چاہیے، کیونکہ دعا کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے۔ اسی عنوان کو آج میں نے تھوڑا سا اٹھانے کے لیے کوشش کی ہے۔ اگر کسی کو برا لگے تو میں شروع ہی سے ان سے معذرت کرتا ہوں، لیکن جو بھی خدا نے مجھے ابھارا، کیونکہ میں 2-3 ہفتے سے اس بات کے اوپر تھا کہ کیوں نہ اس کے اوپر بات کی جائے اور کچھ سیکھا جائے، تو میں پاسٹر جی سے گزارش کرتا ہوں کہ کلام اقدس میں پڑھنے میں میری رہنمائی کیجیے۔ پہلا پطرس اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت۔ فرسٹ پیٹر چیپٹر 4 اینڈ ورس 6 میں یہ لکھا ہے، کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری اس لیے سنائی گئی تھی کہ جسم کے لحاظ سے وہ آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہو، لیکن روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہیں۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر برکت ہو، آمین۔ آمین آمین آمین۔ عزیزوں، میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لیے چلتا ہوں، جہاں پہ دنیا کو تخلیق کیا گیا آدم کی شکل میں۔ خدا نے 6 دن سب کاموں کو جو اس نے انجام دیے، سب ہی کہا اچھا ہے۔ پھر سوچ آئی کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شکل پہ بنائیں۔ باپ کے ساتھ بیٹا موجود ہے اور بنی نوع انسان کو تخلیق کیا گیا اور اس کی نتنوں میں دم پھونکا گیا اور جیتی جان ہوا۔ پھر اس کو یہ دیکھا کہ اس کا اکیلا رہنا تو اچھا نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک عورت بنائی گئی۔ لیکن وہاں پہ کسی بھی جگہ پہ موت کو تشکیل نہیں دیا گیا۔ کیا خدا نے موت بنائی؟ سوال آپ سے، بالکل نہیں۔ انسان نے خطا کی اور اس گناہ کی سزا جو تھی وہ موت تھی۔ گناہ کی مزدوری جو ہے، گناہ جو کیا گیا، اس کے عوض انسان کو موت ملی۔ لیکن جب ہم اس موت کو دیکھتے ہیں تو یہ تو انسانی روش ہے کہ گناہ کر کے خدا کی اس قربت اور اس کے فضل سے ہم دوری پر آ گئے۔ ہمارے بیچ میں ایک بڑی خلا جو تھی وہ حائل ہوئی۔ وہ جو خدا کو روبرو دیکھتے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ وہ دوری اپنے گناہ کے ذریعے پیدا کی اور خدا کے اس تعلق سے ٹوٹ گئے۔ اگر میں
حکمت کی کتاب کو دیکھتا ہوں جو کہ ایک کیتھولک بائبل ہے، حکمت کی کتاب اور مکابین میں جو ایک اس کی دوسری کتاب ہے، تو وہاں پہ مجھے یہ تلقین ملتی ہے کہ مجھے ان لوگوں کے لیے جو یہ جہان فانی سے اس گناہ کی مزدوری میں مر گئے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ بھی ایک کتاب مقدس ہے اور اس کے ماننے والے بے شمار ہیں، اور ان میں سے ایک ادنا سا میں بھی ہوں۔ اور میں نے پاسٹر جی سے اس کی اردو اور انگلش دونوں ٹرانسلیشن بھیجی ہیں، تو پاسٹر جی آپ مکابین کی کتاب میں سے جو میں نے آپ کو بھیجا ہے اس کو پڑھیے گا، دوسرا مکابیز اس کا 44واں باب، اس کی 12 باب اور اس کی 44 اور 45 آیت۔ کیونکہ اگر اسے یہ امید نہ ہوتی کہ جو لوگ گر چکے ہیں وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، مردوں کے لیے دعا کرنا فضول اور فضول معلوم ہوتا، اور اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا کہ جو پرہیزگاری سے سو گئے تھے ان کے لیے بڑا فضل جمع تھا۔ آمین۔ آمین آمین آمین۔ یہ بہت ہی عمدگی کے ساتھ مکابیز لکھتا ہے۔ وہ پہلے کیا کرتا ہے؟ امید کرتا ہے۔ امید کن کے لیے کرتا ہے؟ جو گر چکے ہیں، یعنی جو مر گئے ہیں، اور اس کو یہ سب سے پہلے امید ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ مردوں کے لیے دعا کرنا فضول، اور پھر دوبارہ پھر سے وہ کہتا ہے فضول معلوم ہوتا ہے۔ اگر وہ زندہ نہیں کیے جائیں گے تو وہ فضول ہے، کیونکہ رسول اعظم بھی پہلا کرنتھیوں اس کے 15ویں باب میں یہی کہتا ہے کہ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہمارا اس پر ایمان لانا جو ہے وہ بے فائدہ ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جب یہ نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے، جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے، یعنی جب ہم یسوع کے ساتھ ملاپ کرتے ہیں تو ہم بھی روحانی ہو جاتے ہیں، اور ہم یسوع کے اس وعدے کے حساب سے اس ابدی مکان، اس نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتا تو کہہ دیتا، کیونکہ خدا نے انسان کو لفانی بنانے کے لیے پیدا کیا اور اس نے اپنی شبیہ پر بنایا۔ پھر کیا ہوا؟ شیطان کے حسد سے موت اس دنیا میں داخل ہوئی، جو شیطانی چال تھی جس کی وجہ سے اس نے ہوا کو بہکایا اور ہوا نے آدم کو بہکایا، اور ان سے وہ غلطی ہوئی جو اس دنیا میں موت لے کر آئی۔ تو جب ہم رسول اعظم اور
جناب یسوع کو ان جانوں کے لیے دعا کرتے کلام اللہ میں دیکھتے ہیں، تو یہ کیا ہمیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد کرنا فضول ہے؟ جناب یسوع نے بھی تو کیا. جناب یسوع نے ان جانوں کے لیے جو نوح کے وقت اس طوفان عظیم میں مر گئیں، ان نراستوں کے لیے دعائے خیر کی. جناب یسوع جب اس دنیا کی خطاؤں کو اپنے اوپر لیتے ہوئے موت کا مزہ چکھا، اور جب وہ قبر میں اتارے گئے تو انہوں نے اس وقت ان کے لیے دعائے خیر کی. اس کی شہادت ہمیں کلام ہی سے ملتی ہے. پاسیج پڑھیے پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت. پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 19 اور 20 آیت. کہ میری آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی میں پڑھوں. جی پڑھیں. پاسٹر جی آ رہی ہے آپ کی آواز جی. ہاللیلویا. پہلا پطرس اس کا 3 باب اور 19 اور 20 آیت میں یوں لکھا ہے، سیکھیں گے. اسی میں اس نے جا کر قیدی آتماؤں کو بھی پرچار کیا، جس نے اس بیتے سمے میں آگیا نہ مانی، جب پرمیشور نوح کے دنوں میں دھیرج دھر کر ٹھہرا رہا اور وہ جہاز بنا رہا تھا، جس میں بیٹھ کر تھوڑے لوگ ارتھات 8 پرانی پانی کے دوارا بچ گئے. کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے خدا ان کی بہت آیت سے برکت ہو. امین امین. بہت بہت شکریہ بھائی صورت. خدا آپ کو برکت ہے. یہاں پہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پطرس اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ جناب یسوع نے ان جانوں کے لیے دعائے خیر کی جو نوح کے زمانے میں، اور یہاں پہ اردو جو ترجمہ ہے وہ کہتا ہے کہ نراستوں کے لیے. اگر وہ دعا کر رہا ہے تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، نہ کہ ہم صرف اور صرف ایک ہی بات کے اوپر اٹک جائیں. کیونکہ پالوس اگر رومیو 8 باب میں دیکھتا ہوں تو وہ کہتا ہے وہ زندوں اور مردوں دونوں کا خدا ہے. جب وہ دونوں کا خدا ہے تو اس میں کوئی دو رائے ملتی ہی نہیں کہ وہ جب دونوں کا ہی خدا ہے تو ہمیں ان جانوں کے لیے دعا کرنا یا ان جانوں کے لیے اپنے گھروں میں عبادات کرنا جو لوگ کرتے ہیں ان کو کئی تو یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے. ان کو کہتے ہیں کہ یہ مردوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. عجیب طریقے کے الفاظات جو ہیں، لفظوں کا استعمال کرتے ہیں. تو کیا یہ ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہمارے لیے روا ہے؟ میرے عزیزوں، پلوس نے بھی
آپ نے ان لوگوں کے لیے دعائے خیر کی جو اس کی خدمت میں تھے. جب جب اس نے ان سے اپنے لیے کچھ مدد مانگی، انہوں نے بے دریغ ان کے لیے کیا. لیکن پالوس بھی ان جانوں کے لیے، ان کی آخرت کے لیے دعا کرتا ہے. جب اتنا بڑا رسول جو کہ اپنے آپ کو نہ کہ بہت بڑا، لیکن جب ہم اس کے خطوط کی طرف دیکھتے ہیں، اس کی خدمت کی طرف دیکھتے ہیں، تو وہ رسول نہیں بلکہ رسول اعظم ہے. اور ہم اس کے کلام کو سیکھتے ہوئے اس کے اوپر جانے کے لیے اپنے آپ کو لاتے ہیں. اگر میں دوسرا تموتھیوس اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں سے 18ویں آیت دیکھتا ہوں، تو وہ ان لوگوں کے لیے جو آسیہ میں اس کی خدمت میں جٹے ہوتے ہیں، جو اس کے ساتھ اس کی خدمت میں شانہ بشانہ ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے دعا کرتا ہے. 18ویں آیت میں یوں لکھا ہے، خدا وہ کہتا ہے ان جانوں کے لیے خداوند اسے یہ بخشے کہ اس دن یعنی حشر کے دن اس پر خداوند کا رحم ہو. اور اس نے افسس میں پھر وہ جو اس نے خدمت کی ہے ان لوگوں نے اس کے لیے، اور اس نے افسس میں جو خدمتیں کی تو انہیں خوب جانتا ہے. وہ خدا سے عرض کر رہا ہے کہ جو انہوں نے میری یا میرے لوگوں کی یا کلیسیاؤں کی مسیحیت کو پھیلانے میں مدد کی ہے، یاد رکھے، اور اسی ہی کا یعنی ان کے اعمالوں کا، ان کے جو اچھے اعمال تھے انہی کو اس نے یاد کروایا ہے. اور اس کا جواب ہمیں جو مل رہا ہے وہ مل رہا ہے مکاشفہ سے. پاسٹر جی اگر ہمارے ساتھ ہیں تو آپ پڑھیے گا جی مکاشفہ، سلطان عارفین حضرت یوحنا کا مکاشفہ، جو کہ در حقیقت اس کے بیٹے کا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کا خود کا مکاشفہ ہے. اس کا 13واں باب اور اس کی 13ویں آیت. جی اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ 13واں باب اور اس کی 13ویں آیت، 14واں باب اس کی 13ویں آیت، سوری معذرت چاہتا ہوں. 14واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں. روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. آمین. یہ ہے، بہت شکریہ پاسٹر، خدا آپ کو برکت. یہ ہے وہ پالوس کی بات کو بڑھاوا دیا جو اس نے آسیہ کے افسس کے لوگوں کے لیے دعائے خیر کی، کہ ان کے جو اعمال تھے، جو ان کی خدمت تھی میرے تائیں، ان کے وسیلہ سے خداوند حشر کے دن یاد رکھے. اور یہاں پہ حق تعالیٰ سے یہ آواز آ رہی ہے، اور یوحنا کو یہ کہا گیا ہے کہ لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے، یعنی اب سے جو خداوند کے اوپر ایمان کامل رکھتے ہیں، جن کا یہ یقین کامل ہے کہ آقا موجود ہے اور وہ ہمیں ہماری خطاؤں کو معاف کرنے میں قادر ہے.
پھر وہ یہ کہتا ہے، روح فرماتا ہے، کتنی بڑی بات، روح پاک بے شک، یعنی مہر لگا دیتا ہے یہاں پہ، بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کی اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں اس میں دو رائے نہیں رکھنی چاہیے۔ جو بھی آج کلام سے ہم نے سیکھا ہے یا کلام کی شہادتوں کو ہم نے سوچنے میں وقت نبھایا ہے، ان کو سیکھنے میں، پڑھنے میں اور سمجھنے میں وقت نبھایا ہے، یقیناً ہم کو سوچنے میں یہ مجبور کرے گا، ہمیں دعائے خیر کرنی چاہیے۔ جب اگر میں دوسری طرف آتا ہوں تو جب مردے کو دفنانے کے لیے اس کی تدفین میں ہر طریقے کی دعائیں کی جاتی ہیں، بڑے بڑے کلام پیش کیے جاتے ہیں، فاتحہ خوانی، یا اگر کوئی سہب حسیت آدمی ہے تو اس کے لیے گرجا گھروں میں بڑی بڑی میموریل سروس، بڑی بڑی عبادات، پاسٹر صاحبان، فادر صاحبان، بشپس آ کر دعا کرتے ہیں، تو پھر وہ بھی تو میرے نزدیک معذرت کے ساتھ لفظ وہی کہوں گا جو کلام اقدس میں لکھا ہے کہ فضول، لیکن نہیں، وہ فضول نہیں ہے، وہ ایماندار ہے۔ اس کے لیے جناب یسوع نے اپنے خون سے اس کو مول لیا اور اس کو اپنی جناب پاک میں جگہ دی، اور اس ایمان کے تحت کہ جو مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سوتے ہیں، اور اسی لیے رسول اعظم نے ان کے لیے یہ کہا، اے سونے والے جاگ، مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا، مسیح کا نور ان کے پر ضرور چمکے گا، جیسا کلام اقدس میں مرقوم ہے۔ میرے عزیزو، آج کا کلام خدا ہم کو یہ بہت کچھ سکھاتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ جئیں، اور ان کے لیے بھی دعائیں خیر کریں جو یہ جان فانی سے کوچ کر گئے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو ڈھیروں برکات سے نوازے اور یہ توفیق دے کہ ہم اس کلام کے اوپر عمل پیرا ہونے والے بنے۔ آمین، آمین، آمین۔ آمین آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو پاسٹر جی اس بابرکت کلام کے لیے، اور بڑے اچھے لفظوں میں آپ نے بیان کیا۔ خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں دے، اور خدا آپ ان کو صبر اور تسلی دے، جو آپ ان کے والد صاحب آپ سے جدا ہو گئے تھے اور آج اس کی برسی آپ منا رہے ہیں، تو خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو، پورے خاندان کو صبر اور تسلی دے، اور خدا آپ کے والد صاحب کو اچھی جگہ خدا دے، جو خدا نے ہم سب کے لیے اور جتنے خدا ان کے پاس چلے گئے ان کے لیے جگہ بنائی، خدا ان کو وہ جگہ دی۔ آمین۔ جی میں پاسٹر جان لطیف سے ہی درخواست کروں گا کہ کلام کی شکر گزاری بھی کیجیے، اور پاسٹر نتھانیل کی بھی برکت چاہیے، اور ان کے والد کی جو آج برسی منا رہے ہیں تو ان کے لیے بھی برکت چاہیے۔ جی پاسٹر جی ویلکم۔ جی بہت بہت شکریہ بھائی ایاز، خداوند آپ کو برکت عطا کرے۔ سو آئے ہم سب خداوند کے ذریعے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور دعا کریں۔
قدوس 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 زندہ جلالی آسمانی باپ، تو جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے اور تو قہر کرنے میں دھیما ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند آج کے اس دن کے لیے جو ایک بار پھر ہمیں عطا کیا گیا کہ ہم مل کر خداوند تیری بندگی کر سکتے ہیں اور تیرے نام کو جلال دے سکتے ہیں۔ اس وقت خاص طور پر خداوند تیرے خادم پاسٹر نتانیل کے لیے اور ان کے گھرانے کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند، جبکہ وہ خاندان اس وقت اس یاد میں ہے کہ خداوند تو نے آج کے دن گھر کے سربراہ کو اپنے پاس بلا لیا، گو کہ خداوند یہ جدائی وقتی طور پر ہے، کیونکہ جو مسیح میں سو جاتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس روز عظیم کے دن جب تو آئے گا تو وہ ہمارے تمام عزیز جو ہم سے تھوڑی دیر کے واسطے جدا ہوئے ہیں، ہم انہیں ضرور آسمان پر مل سکیں گے۔ اس ایمان، یقین اور بھروسے کے ساتھ خداوند اس خاندان کو تسلی کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند تو اپنے پاک روح القدس کا اطمینان انہیں عطا کر، اور ہم سب جو خداوند اس زمین پر زندہ ہیں ہمیں بھی دن گننا سکھا کہ ہر ایک شخص کو جو اس جہان فانی میں زندہ ہے وہ رحلت فرمائے گا۔ گو کہ اس وقت کو، اس لمحہ اور گھڑی کو ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے۔ بخش دے کہ خداوند ہم جتنی دیر بھی اس زمین پر زندہ ہیں، ہمارا زندہ رہنا تیرے جلال کا سبب بنے، تاکہ خداوند ہم جب تو اس روز عظیم کے دن آئے تو تیرے ساتھ آسمان پر ان ابدی مکانوں میں جا سکے جو تو نے ہم سب کے لیے بنائے عالم سے تیار کیے ہیں۔ پورے گھرانے کو خداوند اپنے پاک روح القدس کی تسلی عطا کر۔ اسی طرح دعا کرتے ہیں خداوند جماعت میں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی ساری بیماری تیرے بیٹے یسوع نام سے دور ہو جائے۔ ہمارے ایمانوں کو مضبوط کر تاکہ خداوند ہم اس ایمان، یقین اور بھروسے کے ساتھ زندگی کو زمین پر بسر کریں۔ شفا تیرے پاس ہے، تیرے نام میں شفا پائی جاتی ہے۔ تو کہہ دیتا ہے تو ہوا تھم جاتی ہے، طوفان رک جاتے ہیں، لنگڑے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اندھے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ اختیار آج بھی تیرے پاس ہے۔ تیرے بیٹے یسوع نام سے ان تمام لاچار، غمزدہ بیماروں کو تسلی کے لیے دعا کرتے ہیں، شفا کے لیے منت کرتے ہیں کہ اپنے رحم کو جاری اور ساری کر دے، ایمان کی مضبوطی عطا کر تاکہ ہم بڑے ایمان کے ساتھ تیرے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے رہیں۔ اس طرح دعا کرتے ہیں خداوند تو ہم سب کو اور زیادہ برکات سے مالا مال کر، تاکہ ہم تیری برکتوں کو خداوند دوسروں کے ساتھ بانٹ سکیں، اور خداوند ایک دوسرے کے لیے تسلی کا باعث اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا پیغام جو ہے وہ دے سکیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں بھائی ایاز کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے، سسٹر مہرین کے لیے خداوند برکت چاہتے ہیں۔ اسی طرح بھائی لیاقت کے لیے، ان کے موسمی اثرات کی وجہ سے گلے میں جو بھی خداوند خراش ہے تیرے بیٹے یسوع نام سے دور ہو جائے۔
اس طرح بھائی ولیم کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے گھرانے کے لیے، تمام عزیز و اقارب کے لیے برکت چاہتے ہیں خدا اپنے بچوں کو، اس گھرانے کو بڑی برکت عطا کر۔ اسی طرح تیرے خادم پاسٹر اشرف یعقوب کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے، اور خاص طور پر بچوں کی جو شادی کے انتظامات ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سسٹر پریما کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند اپنی بیٹی کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کر، اور اپنے ساتھ اور زیادہ وفاداری کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا کر۔ جو بہن بھائی خداوند جا چکے ہیں سسٹر نیلا کے لیے، یا جو آج نہیں آ سکے ان کے لیے، بھائی الماس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح خداوند برکت کی دعا کرتے ہیں سسٹر انیتا سنی کے لیے، سسٹر انیتا یوسف کے لیے، بیٹی انایا کے لیے برکت چاہتے ہیں، اور جتنے بھی بہن بھائی اور تیرے خادمین خداوند تیرے انجیل کی بشارت دیتے ہیں، ان سب کو خداوند برکتوں سے مالا مال کر۔ اسی طرح دعا کرتے ہیں خداوند ان تمام خادموں کے لیے جو تیرے انجیل کی بشارت نہ صرف اسکائپ پر، واٹس ایپ پر، یا یوٹیوب پر، یا زوم پر کسی بھی طریقے سے خدمت کرتے ہیں، یا فزیکل چرچ کے اندر، خداوند تو ان کو اپنی جلال اور اپنی خدمت کے لیے کثرت سے استعمال کر۔ اور آخر میں خداوند میں اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے صحت، تندرستی، حفاظت اور نگہبانی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند رحم فضل فرما، اور اپنے جلال میں اور اپنی قربت میں بڑھنے کی توفیق عطا کر، گناہ غلطی قصوروں کو معاف کر۔ یہ دعا آپ کے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو پاسٹر جی، اس بابرکت دعا کے لیے۔ خدا نے آپ کو اور آپ کے گھرانے کو ڈیر و ڈیر برکتیں دے، جو اپنے کلام کی شکر گزاری بھی کیے۔ پاسٹر جی کے لیے بھی برکت چاہیے اور ان کے خاندان کے لیے بھی برکت۔ خدا نے آپ کو اور آپ کے گھرانے کو ڈیر و ڈیر برکتیں دے، اور خدا ہمیشہ اپنے جلال کے لیے اسی طرح استعمال کرتا رہے، آمین۔ جی سسٹر انیلا، آپ دعائے ربانی میں ہماری رہنمائی کیجیے۔ جی سسٹر انیلا۔ Thank you very much. Thank you very much. Sorry, سگنل کا کچھ ایشو ہے، میری طرف تو کال بار بار ڈراپ ہو رہی تھی۔ آئیے ہم سب خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں متفق ہوتے ہیں۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضہ کو بخشتے ہیں تو قرض ہمارے ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ آمین۔ میں پاسٹر نتھانیل سے درخواست کروں کہ کلمات برکات سے جماعت کو رخصت کیجیے۔ خداوند کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں میں سکونت کرے۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت اور رفاقت آپ سب کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے، آمین آمین آمین۔ خدا ہم سب کو بڑی برکت دے۔ عبادت ہو چکی، خوشی اور سلامتی سے رخصت ہوئی۔ خداوند ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، آمین۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو پاسٹر جی۔ میں سب کا شکر گزار ہوں کہ اپنا قیمتی وقت خدا ان کے حضور میں گزارا، اور میں پاسٹر جان لطیف کا بھی شکر گزار ہوں کہ شروع میں انہوں نے میٹنگ کی رہنمائی کی ہے۔ ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے تو سوری اس کے لیے پاسٹر جی۔